بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عاشفہ نورین ہے اور میں ایم اے فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، اور میری ریسرچ کا ٹاپک ہے یوز آف آگمنٹیٹیو اینڈ آلٹرنیٹیو کمیونیکیشن اسسٹیو ٹیکنالوجی ان ہیئرنگ امپیئرڈ چلڈرن۔ انٹروڈکشن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے یہ کہ اے سی پرائمری طور پر ایک انٹروینشن ہے۔ اس کے نتیجے میں کوئی بھی انڈیویژول اپنی کمیونیکیشن کی نیڈ کی شناخت کر سکتا ہے کہ اے سی کے استعمال سے وہ معاشرے میں کس طرح سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، اپنے احساسات جذبات کا اظہار کس طرح سے کر سکتا ہے، اور وہ اپنی آئیڈیاز، تھنکنگ، فیلنگ، اپنے میسیجز اور اپنی سٹوریز کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، اور اسی طرح سے وہ اپنے فرینڈز بھی بنا سکتا ہے اور اپنی وانٹس اینڈ نیڈس کو بھی پورا کر سکتا ہے۔ اے سی ایک جنرل ٹرم ہے اور یہ ان تمام تر وسائل کو بیان کرتی ہے جس سے کمیونیکیشن کو سپورٹ ملتی ہے۔ یہ دو براڈ ایریاز پر مشتمل ہے، ایک میں سمبل سیٹ، سمبولک ویکیبلری، ویژول آئی گیز، گیسٹرل، پوسچر، فیشل ایکسپریشن اینڈ فوٹوگرافس ود ریٹن ورڈس وغیرہ شامل ہیں، اور اسی طرح سے دوسرا براڈ ایریا جو ہے اس میں بکس ہیں، بورڈز ہیں، سائن ہیں، الیکٹرانک ڈیوائس ود وائس آؤٹ پٹ کے شامل ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی کمیونیکیشن کے ساتھ سمجھوتا کیا ہوا ہے کہ اپنی کمیونیکیشن کے آزادانہ طور پر وہ استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اس سسٹم میں جو کہ کی بورڈ اور وائس آؤٹ پٹ دور جدید کے ایکوپمنٹس ہیں، اس کو ہم اس طرح سے بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ کمیونیکیشن دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ایڈڈ ہوتی ہے اور دوسری ان ایڈڈ ہوتی ہے۔ جو ایڈڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے اس میں ہم کسی بھی قسم کا ایڈ یا ڈیوائس یا گیجٹ کا استعمال کرتے ہیں، اور ان ایڈڈ کمیونیکیشن جو ہوتی ہے اس میں ہم ٹوٹل کمیونیکیشن پر ریلائی کرتے ہیں، جیسا کہ گیسچر، پوسچر، فیشل ایکسپریشن، فنگر اسپیلنگ، لپ ریڈنگ، کیوڈ اسپیچ، آئی گیز، سائن لینگویج اور اوور آل باڈی لینگویج کا استعمال ہوتا ہے۔ ریسرچ میں نے جو اپنے آبجیکٹیوز رکھے ہیں وہ اے سی کا استعمال کمیونیکیشن میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے کہ کیا آگمنٹیٹیو اینڈ آلٹرنیٹیو کمیونیکیشن جو ہے یہ ہماری کمیونیکیشن کو بہتر بنا سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا اے سی کے استعمال سے نان وربل چائلڈ کو وربلائزیشن پر لایا جا سکتا ہے، اور ایک یہ کہ کیا پکچر ایکسچینج کمیونیکیشن سسٹم نے اے سی کے طور پر ورک کرتا ہے، یا ہم اس کو اے سی کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اور ایک آبجیکٹیو میرا یہ ہے کہ کیا اے سی جو ہیں یہ آسانی کے ساتھ دستیاب ہیں، ہر شخص کی پہنچ میں ہیں، اور وہ کیا آسانی کے ساتھ ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ ریسرچ میتھڈولوجی میں نے 30 SLP سے اپنا ڈیٹا کلیکٹ کیا، اور اس میں تقریباً 5% میل اور 25% فیمیلز ہیں، تمام کے تمام گریجویٹس ہیں۔ ان سے میں نے واٹس ایپ، سیل فون اور ای میل وغیرہ کے ذریعے سے تمام ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، اور کوسچنیئر جو ہیں وہ فارم کی صورت میں تقریباً 15 کوسچنیئر ایک فارم کی صورت میں نے ان سے فلفل کروائے ہیں، جن کا انہوں نے یس اور نو میں آنسر کیا ہے۔ اس طریقے سے جیسا کہ آپ کو سلائیڈ میں شو کیا گیا ہے، اس طریقے سے میں نے اس کے علاوہ میں نے فون پہ ان سے انٹرویو بھی کیے ہیں اور وضاحت بھی ان سے کی ہے کہ کیا اے سی جو ہے یہ ان تمام کے تمام آبجیکٹیوز جو ہیں اس کے مطابق یہ مجھے صحیح آنسر کر دیں۔ تو جو اس کی ڈسکرپشن کی میں آپ کو وضاحت کرتی چلوں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اے سی کا پہلا جو میرا ایک آبجیکٹیو تھا کہ کیا اے سی ورک کرتا ہے، تو یا یہ کمیونیکیشن سسٹم میں بہت اہم ہے، تو اس کے جواب میں تقریباً تمام SLPs اس بات پہ متفق ہیں کہ جی ہاں، اگر ہم بچے کو اے سی پر ڈال دیتے ہیں تو اس کی کمیونیکیشن بہتر ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک میرا جو آبجیکٹیو تھا کہ کیا اے سی جو ہے وہ مینیج کرتا ہے بچوں کا ایگریسو بیہیویئر، اگر تقریباً 50% SLP اس بات سے متفق ہیں کہ اگر بچے کا ایگریسو بیہیویئر جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنی بات کو دوسروں تک نہیں پہنچا رہے، یا اس کی جو تھاٹس اور اس کی جو فیلنگ ہے وہ دوسرے نہیں سمجھ پا رہے، تو وہ ایگریسو ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے اے سی کے یوز سے اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اے سی کے یوز سے ان کا ایگریسو بیہیویئر کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے
AAC اینڈ اوپن سورس، کیا AAC کو ہم آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں اور یہ ہر شخص کی دسترس میں ہے؟ اس کے جواب میں تقریباً 20% اس بات پہ متفق ہیں کہ ہاں، اور تقریباً 80% کا یہ کہنا ہے کہ کئی بہت سے ڈیوائسز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے جو ہیں اور امپورٹنٹ برانڈ کے جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ اویلیبل نہیں ہیں، یا ان کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے عام لے مین کی پہنچ سے یہ دور ہیں۔ اب رزلٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ میرا ایک آبجیکٹیو یہ تھا کہ کیا PPEX پکچر ایکسچینج کمیونیکیشن سسٹم جو ہے یہ کیا AAC کا حصہ ہے، اور اس کو ہم AAC میں کنسیڈر کرتے ہیں، تو تقریباً تمام SLPs اس بات سے متفق ہیں کہ PEX AAC یعنی کہ کمیونیکیشن آگمنٹیٹیو اینڈ آلٹرنیٹیو کمیونیکیشن کا ہی حصہ ہے، اور بچے اس کے ساتھ آسانی سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، اپنی پوری بات کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے وہ بچے جو نان وربل ہیں، کیا AAC کے مسلسل استعمال سے وہ وربلائزیشن پر آ سکتے ہیں؟ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ٹوٹل سائن لینگویج پہ ہیں یا ڈیف ہیں، ہارڈ آف ہیئرنگ ہے، تو وہ تو ٹوٹل کمیونیکیشن کے یوز پر ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جن کی ریزیڈل ہیئرنگ ہوتی ہے اور وہ کچھ DB لاس ہوتے ہیں، تو ان کو ہم مسلسل ان کی ریزیڈل ہیئرنگ کو یوز کرتے ہوئے کچھ DB کا استعمال، یعنی جیسے ان کو 40 یا 50 یا 60% DB پر ہوتے ہیں، تو ہم ان کو نان وربل سے وربلائزیشن پر آسانی کے ساتھ لایا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے لایا جا سکتے ہیں، تو یہ رزلٹ سامنے آتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس AAC آلٹرنیٹیو اینڈ آگمنٹیٹیو کمیونیکیشن جو ہے، اس میں یہ کہ ہارڈ آف ہیئرنگ بچے جو ہوتے ہیں ان میں کچھ سائن لینگویج پر ہوتے ہیں جو کہ نان وربل ہوتے ہیں، یہ نہ تو فون سن سکتے ہیں اور نہ ہی میوزک انجوائے کر سکتے ہیں، یہ لیکن AAC کے استعمال سے، جس میں کہ PEX سسٹم ہے، جس میں کہ سائن لینگویج کا سسٹم ہے، بہت سارے سسٹم کو وہ یوز کر کے اپنی فیلنگ کو، اپنی تھنکنگ کو، اپنے میسیجز کو کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ایزیلی۔ اسی طریقے سے آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی اسسٹیو ٹیکنالوجی یا آلٹرنیٹیو اینڈ آگمنٹیٹیو کمیونیکیشن کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتا ہے تو وہ لازمی طور پر پروفیشنل سے ہی کنسرن کرے جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، کیونکہ غلط ڈیوائسز اور گیجٹس کے استعمال سے ان کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر میں اپنی مستقبل میں اپنی ریسرچ کے بارے میں بتاؤں تو یہ میری ریسرچ کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ وہ والدین جو ہارڈ آف ہیئرنگ جن کے بچے ہارڈ آف ہیئرنگ ہیں یا وہ ہیوی کوکلیئر امپلانٹ پہ ہیں، تو ان کو ٹیکنالوجی یا ان گیجٹس وغیرہ سے پوری طرح واقفیت حاصل نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ان ایڈڈ اور ان ایڈڈ یا کمیونیکیشن سسٹم کے بارے میں مکمل طور پر ان کو آگاہی نہیں ہے، انفارمیشن نہیں ہے، اور ہم ان کو اویئرنیس دلوائیں کہ ان تمام چیزوں کے یوز سے ان کے بچوں کے اندر کمیونیکیشن سسٹم بہتر بنایا جا سکتا ہے اور ان کو اچھا معیار تعلیم دلوایا جا سکتا ہے۔ کچھ بچوں کے والدین کو یہ اویئرنیس ہونے کے باوجود بھی وہ ان ڈیوائسز کو یا ایسی چیزوں کے لیے اچھے کیئرفل کیئر ٹیکر ثابت نہیں ہو سکتے ہیں اور ان کی صحیح کیئر نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اپنے بچے کو ان چیزوں کے ساتھ صحیح مینجمنٹ کروا سکتے ہیں۔ اگر ان والدین کو یہ صحیح یوز کروائے جائیں، ان کی حفاظت کے طریقے بتائے جائیں تو وہ ان چیزوں کو اگنور نہیں کریں۔ اگر وہ ان چیزوں کو اگنور کریں گے تو ان کے بچے سوسائٹی سے کٹ کر رہ جائیں گے اور اچھی معیار تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان اویئر اور ان ایجوکیٹڈ پیپل کو اس کے استعمال کے فائدے بتائیں اور حفاظت کا طریقہ بتائیں، اور ان گیجٹ کے صحیح استعمال سے ان بچوں کی زندگی اور ان کی معیار تعلیم اچھی ہو جائے گی۔ اور یہ ہیں میرے ریفرنسز۔ شکریہ۔